السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا چاہتے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگوں کے پاس صحیح معلومات نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچے کو کہاں پہ داخل کریں، کس مدرسے میں بھیجیں تاکہ ان کا بچہ دینی تعلیم سے آراستہ ہو۔ آج جس مدرسے کی طرف میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، جہاں آپ اپنے بچے کو داخل کریں تو اسے بہترین دینی تعلیم اچھے ماحول میں مل سکتی ہے، وہ مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ۔ اور یہ مدرسہ کہاں ہے؟ یہ مظفر پور ایک گاؤں ہے، اور یہ مظفر پور کہاں ہے؟ یہ ضلع اعظم گڑھ میں ہے۔ اور ضلع اعظم گڑھ کہاں ہے؟ ضلع اعظم گڑھ مشرقی مشرقی اتر پردیش کا ایک مشہور ضلع ہے، جہاں پر بہت سے مدرسے ہیں۔ اس میں سے ایک مدرسہ جامعہ اسلامیہ ہے۔ میں آج جامعہ اسلامیہ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو جامعہ اسلامیہ میں بھیجیں۔ اب آپ اگر مشرقی یوپی سے آپ کا تعلق ہے، یا مغربی یوپی سے آپ کا تعلق ہے، یا ہندوستان کے اور بھی علاقوں سے آپ کا تعلق ہے، ممبئی کے آپ رہنے والے ہیں، لکھنؤ سے آپ کا تعلق ہے، یا دلی، بنارس، یا اور بھی دور دراز کے علاقوں سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو آپ اپنے بچے کو یہاں پر بھیج سکتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ مظفر پور میں آپ بھیج سکتے ہیں، اور آپ کا بچہ یہاں پر بہترین دینی تعلیم، عربی تعلیم سے آراستہ ہو سکے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو حفظ کرانا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ اپنے بچے کو حافظ بنا سکتے ہیں، حفظ کی تعلیم دلا سکتے ہیں۔ اور اگر چاہیں کہ اس کو عربی تعلیم میں داخل کروں اور اس کو عربی پڑھاؤں، اور وہ ایک عالم دین بن جائے، اور عربی زبان کو سمجھنے والا، عربی زبان میں بات کرنے کا سلیقہ رکھنے والا، عربی زبان میں سمجھنے والا میں اس کو بنا سکوں، تو آپ جامعہ اسلامیہ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ذرا طویل ہوگی، لیکن آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میں بہت کچھ ایکسپلین کرنے والا ہوں جامعہ اسلامیہ کے بارے میں۔ اور شہر اعظم گڑھ کا جو ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں سے آپ جب بنارس کے لیے بائی روڈ جائیں گے تو شہر اعظم گڑھ سے 25 کلومیٹر دکن کی طرف، 25 کلومیٹر شہر اعظم گڑھ سے یہ مدرسہ مظفر پور ایک گاؤں ہے، اس میں لبے روڈ یہ مدرسہ واقع ہے، اور 4 لین سے یہ مدرسہ صاف وہاں سے نظر آتا ہے۔ تو 25 کلومیٹر کی دوری ہے شہر اعظم گڑھ سے۔ میں جامعہ اسلامیہ کی چند خصوصیات اور یہاں پر بچوں کے لیے کیا کچھ ہے، ان کے لیے کیا انتظامات ہے، غریب بچوں کے لیے بھی کیا انتظامات ہیں، ان کے لیے کفالت کا کیا نظام ہے، اور جامعہ اسلامیہ میں بچوں کی رہائش کا، ان کے کھانے کا کیا معاملہ ہے، اسی طرح تمام چیزیں جو بچوں کو یہاں پہ مہیا کرائی جاتی ہیں، جو بہترین ماحول ان کو دیا جاتا ہے، جو بہترین تعلیم ان کو دی جاتی ہے، کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے، انگریزی زبان کی، ہندی زبان کی، تمام چیزیں میں واضح کرنے والا ہوں، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مدرسہ گاؤں کی بہت پرسکون فضا میں یہ مدرسہ آباد ہے۔ آس پاس بھی کوئی بہت آبادی نہیں ہے، گاؤں سے بھی ہٹ کر یہ مدرسہ ہے، اور شہر کے ہنگامے سے، شور و غل سے تو بہت دور ہے، لہٰذا پڑھنے کا اور یکسوئی کا بڑا اچھا ماحول یہاں پر ہے۔ ظاہر ایسا ہی ماحول چاہیے پڑھنے کے لیے اور تعلیمی امور میں لگنے کے لیے۔ آپ خود بھی جامعہ اسلامیہ وزٹ کریں، دیکھیں، اور اپنے بچے کو جامعہ اسلامیہ میں بھیجیں۔ نصاب کی بات کریں کہ جامعہ اسلامیہ کا نصاب کیا ہے، تو جامعہ اسلامیہ کا جو نصاب ہے وہ عالمیت کا نصاب ہے۔ عالمیت تک یہاں پڑھائی ہوتی ہے، یعنی آپ یہاں پر پڑھیں، آپ کا بچہ اگر پہلی کلاس میں داخل ہوتا ہے عربی کی، تو 8 سال میں 1 سال اور بھی، جس کو اعدادیہ کا سال کہا جاتا ہے، اگر بچہ بہت کمزور ہے اور 5 نہیں پڑھ کر آیا، یا حفظ نہیں کیا ہے، یا بنیادی اس کے پاس معلومات نہیں ہے، تو اعدادیہ ایک درجہ اس میں داخل کیا جاتا ہے، ورنہ عربی اول کا جو درجہ ہے اس میں بچے کا ایڈمیشن آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اگر بچے کو کچھ بھی اردو آتی ہے، اردو میں لکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کچھ انگریزی جانتا ہے، تو وہ عربی اول میں داخلہ لے سکتا ہے۔ اور پھر عربی ہشتم، یعنی 8 سال کا یہ کورس ہے عالمیت کا۔ اس کورس کو کرنے کے بعد
بچہ عالم دین ہو جاتا ہے اور عالم اور فاضل ہو جاتا ہے۔ یہ جو عالمیت کا نصاب ہے جامعہ اسلامیہ میں، یہ ندوے کے مطابق ہے۔ ندوۃ العلماء جو ایک مشہور عالمی سطح کی ایک شہرت یافتہ درسگاہ ہے، اور ہندوستان میں بچہ بچہ اس کو جانتا ہے، ایک ایک شخص اس کو جانتا ہے، جس کو بھی دینی تعلیم سے دلچسپی ہے وہ جانتا ہے کہ ندوۃ العلماء ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ایک معتبر نام ہے۔ تو وہاں کا نصاب یہاں پہ اپلائی کیا جاتا ہے، اور یہ نصاب بہت آسان، بہت عمدہ اور بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے، اور اس نصاب میں بطور خاص عربی زبان و ادب کو سمجھنے، سمجھانے، اس میں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنے پر کافی زور دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت اچھا نصاب ہے، آسان نصاب ہے۔ مدرسے میں داخل ہو کر ایک بچہ اگر اس نصاب کو پڑھتا ہے تو وہ 8 سال میں عالم دین ہو جائے گا۔ عالمیت کے ساتھ ساتھ ہر مدرسے میں جس طرح عام طور سے شعبہ حفظ ہوتا ہے، حفظ کی درسگاہیں ہوتی ہیں، جامعہ میں بھی شعبہ حفظ ہے۔ 10-12 درسگاہیں یہاں پہ حفظ کی ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح تصحیح قرآن کی 2 درسگاہیں، اسی طرح تجوید اور قرأت کا پورا نظام یہاں پہ چلتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو بچے عربی درجات میں پڑھتے ہیں ان کو کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ پڑھنے کا بڑا اچھا ماحول ہے، دارالمطالعہ ہے، وہاں پر بچے اسٹڈی کر سکتے ہیں، پرسکون ماحول میں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا سارا انتظام انہی کی ذمہ ہوتا ہے، دارالمطالعے کا انتظام بچوں ہی کو کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح بچوں کی اپنی لائبریری ہے، عربی لائبریری ہے، اسی طرح اردو لائبریری ہے، اسی طرح ایک بڑی لائبریری ہے مکتبۃ الشیخ ابی الحسن الندوی، جس میں تقریباً 1 لاکھ کتابیں ہیں۔ تو یہ ساری سہولیات یہاں پہ بچوں کو حاصل ہیں۔ اسی طرح ہفتہ واری پروگرام کی سہولت ہوتی ہے، یہاں پہ بچوں کو حاصل ہے۔ درجات میں پروگرام ہوتے ہیں، عربی کے پروگرام ہوتے ہیں ہفتہ واری، اسی طرح مہینے میں 1 مرتبہ شہریہ پروگرام ہوتا ہے۔ 2-3 ہال یہاں پر ہیں، ان ہالوں میں بچے جمع ہوتے ہیں اور پھر پروگرام کرتے ہیں، مائک میں تقریریں کرتے ہیں، اساتذہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اساتذہ جلسوں کی صدارت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ لکھنے پڑھنے کا بڑا اچھا نظام ہے، بچے دیواری پرچے نکالتے ہیں، وال میگزین جس کو کہتے ہیں وہ نکالتے ہیں۔ اسی طرح سالانہ انعامی مسابقے یہاں پہ ہوتے ہیں، جو سال بھر بچے کوشش کرتے ہیں، عربی اردو میں تقریریں کرتے ہیں۔ اس کے بعد سال کے اخیر میں سالانہ انعامی مسابقے منعقد کیے جاتے ہیں، اس میں باہر سے بھی حکم حضرات آتے ہیں، صدور آتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں، اور جو بچہ اچھی تقریر کرتا ہے 1st 2nd 3rd اسی طرح تشجیعی انعامات، حوصلہ افزائی کے انعامات دیے جاتے ہیں، اور انعامات کی بھی اچھی رقم ہوتی ہے کتابوں کی شکل میں۔ یہ ساری سہولیات ہیں، یعنی تعلیم کا بڑا اچھا نظام ہے۔ اگر بچہ پڑھنے میں دلچسپی لے تو یہاں سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اساتذہ لائق فائق ہیں، تجربہ کار اساتذہ ہیں، اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں۔ بہت سے اساتذہ ہیں جنہوں نے کئی ایک کتابیں لکھی ہیں، مصنف ہیں، مؤلف ہیں الحمدللہ۔ تو اساتذہ بھی بڑے اچھے ہیں، ماحول اچھا ہے، اور ساری سہولیات ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو جامعہ اسلامیہ ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے اگر آپ جو ہے اپنے بچے کو بہترین دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ نظام کیسا ہے، رہائش کیسی ہے؟ تو رہائش بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت عمارتیں جامعہ کے پاس ہیں الحمدللہ، بہت کشادہ نظام ہے، کمروں کی کوئی قلت نہیں ہے، بہتات ہے کمروں کی، اور بیڈ جو ہے جامعہ کی طرف سے مہیا کرایا جاتا ہے، اور بستر بچوں کا ہے، اور اگر غریب بچہ ہے، کوئی ضرورت مند بچہ ہے تو اس کو رضائی گدہ بھی جامعہ فراہم کرتا ہے، تو تخت بھی جامعہ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح کتابیں ہیں وہ بھی جامعہ فراہم کرتا ہے، اللہ کی ابتدائی درجے کی جو کتابیں ہیں وہ سستے داموں میں آ جاتی ہیں، 200-400 میں آ جاتی ہیں، وہ بچوں کو خریدنی پڑتی ہیں۔ جو علیہ درجات ہیں، اوپر کی جو درجات ہیں، ان میں بڑی کتابیں ہوتی ہیں، وہ جامعہ کی لائبریری سے بچوں کے لیے جاری کر دی جاتی ہیں۔ کھانے کا بڑا اچھا نظام ہے، پورا مینو ہے، ہفتے کا ٹفن سسٹم یہاں پہ ہے، ہر بچے کی ٹفن ہوتی ہے، اور ٹفن لگ جاتی ہے ایک جگہ پہ، وہاں سے بچے جو ہے 2 وقت اپنی ٹفن لے کر آ جاتے ہیں۔ ناشتے کا نظام ہے، ناشتے میں چنا، چائے، اسی طرح کھچڑی دی جاتی ہے، اور کھانے میں چکن ہے، اسی طرح مٹن دیا جاتا ہے ہفتے میں 1 بار، بریانی دی جاتی ہے، اور سبزی دال بہترین کھانا دیا جاتا ہے، مناسب مقدار میں دیا جاتا ہے۔ علاج معالجے کی سہولیات یہاں پہ مہیا ہیں،
ڈاکٹر یہاں پہ آتے ہیں، جامعہ اسلامیہ میں دستیاب رہتے ہیں اور جامعہ سارا خرچ برداشت کرتا ہے۔ جو کمزور طلبہ ہوتے ہیں، جو نادار اور غیر مستطیع طلبہ ہوتے ہیں، ان کو وظیفہ بھی ایک مناسب مقدار میں وظیفہ بھی ماہانہ وظیفہ جامعہ دیتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تاکہ وہ اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔ اسی طرح کپڑا ہے اور سیزن کے لحاظ سے مثلا جاڑے میں کمبل اور رضائی گدا، یہ ساری چیزیں، سویٹر وغیرہ بھی کبھی کبھی، یہ ساری چیزیں بچوں کو اور جو خاص طور سے غریب طلبہ ہوتے ہیں ان کو فراہم کی جاتی ہیں۔ جو مستطیع طلبہ ہیں، جو دے سکتے ہیں، وہ خوراکی ادا کر سکتے ہیں۔ خوراکی 1000 کے آس پاس ہوتی ہے، اور اگر غیر مستطیع طالب علم ہے، وہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ خوراکی ادا کرے، تو اس کی خوراکی معاف ہو جاتی ہے۔ وہ بس کہہ دے کہ میں نہیں ادا کر سکتا، میری اتنی طاقت نہیں ہے، تو اس کی خوراکی معاف کر دی جاتی ہے اور وہ فری میں وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ کوئی خرچ نہیں ہے، تعلیمی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی فیس نہیں ہے، بس آپ اپنے بچے کو جامعہ اسلامیہ میں داخل کر دیں۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ جامعہ کی جو سند ہے، یہاں سے پڑھنے کے بعد بچے کو جو سند اور جو کاغذ، جو مارک شیٹ ملتی ہے، وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ملحق ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے جامعہ کی سند کو اہمیت دی ہے، جن میں مانو ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کی، اسی طرح جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، اسی طرح علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی ہے، اور بھی ادارے ہیں جنہوں نے جامعہ کی سند کو انٹر کے مساوی مانا ہے، اور جامعہ کی سند پر طالب علم ان اداروں میں، علی گڑھ میں، جامعہ ملیہ میں اور اسی طرح مانو وغیرہ میں جا کے بی اے میں ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ بہت سے بچے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جامعہ میں وہ انٹر تک کی تعلیم یعنی عالمیت جو انٹر کی مساوی ہوتا ہے اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی جامعہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں کی سند کو اچھی یونیورسٹیوں میں مانیتا حاصل ہے اور اعتبار حاصل ہے۔ آخر میں بس اتنا سمجھ لیجیے کہ اگر آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں، کسی اچھے ادارے کی، کسی اچھے مدرسے کی آپ کو تلاش ہے جہاں پہ بچے کو آرام بھی میسر آئے، پڑھنے کا اچھا ماحول بھی میسر آئے اور پڑھ لکھ کر اس کے لیے آگے کے راستے بھی ہموار ہوں، تو اگر آپ اپنے بچے کو کسی اچھی درسگاہ میں، کسی اچھے دینی ادارے میں، مدرسے میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پسند جامعہ اسلامیہ ہو سکتا ہے۔ طلبہ یہاں سے پڑھنے کے بعد اگر مزید دینی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ندوۃ العلماء میں آسانی سے داخلہ لیتے ہیں۔ آخر سال کے بچے ندوے میں جا کے امتحان دیتے ہیں، اس کے بعد وہ ندوے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند بھی لڑکے یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں پہ داخلہ امتحان میں شرکت کرتے ہیں اور وہاں پہ پاس ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ اپنی تعلیم آگے جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری کوشش اور یہ سارا جو ایک شجر سایہ دار ہے اور یہ سارا ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے، اور پھر اس کے جو بانی ہیں، اس کے مربی ہیں جامعہ اسلامیہ کے حضرت مولانا ڈاکٹر تقی الدین ندوی دامت برکاتہم، جن کی بڑی حدیثی خدمات ہیں، علم حدیث کے میدان میں جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر تقی الدین ندوی صاحب کے زیر سایہ یہ مدرسہ ترقی کر رہا ہے، یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جامعہ کی ویب سائٹ کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، جو اہم فون نمبرز ہیں وہ بھی میں ڈال دوں گا۔ آپ ان فون نمبرز پر بات کر کے مزید جامعہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آسانی کے ساتھ پہنچ کر اپنے بچوں کو داخل کر سکتے ہیں۔ ہر سال شوال کی 10 تاریخ سے داخلے شروع ہو جاتے ہیں، تو جتنی جلدی آپ آئیں گے آپ کی سیٹ محفوظ ہو جائے گی، آپ اپنے بچے کو ایک اچھی دینی درسگاہ میں تعلیم دلا سکیں گے۔ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کچھ نہ سمجھ میں آئے تو وہ کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔